الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقائد کی قسط نمبر 1 کے بارے میں۔ عقائد کی قسط نمبر 1 میں ہم جانیں گے کہ عقیدے سے کیا مراد ہے، عقیدہ کہتے کسے ہیں، اور قسط نمبر 1 میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ سچا عقیدہ کون سا ہے، حق مذہب کون سا ہے۔ یہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں عقیدے کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں۔ المعجم الوسیط میں ہے عقیدہ عقل سے ہے جس کے معنی گر باندھنے کے ہیں۔ عقیدے سے مراد کسی شے کی ایسی تصدیق ہے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ عقیدے کو ایمان کے مفہوم میں بھی لیا جاتا ہے، تب اس سے مراد ہوگا ان حقائق کی بغیر کسی شک کی تصدیق کرنا ہے جن کی تعلیم اللہ تبارک تعالیٰ نے بواسطہ رسالت ہمیں عطا فرمائی۔ اب عقیدے کی ڈیفینیشن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقیدہ اس چیز کا نام ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، لہذا وہ عقیدہ جس میں شک ہو وہ عقیدہ حق نہیں بلکہ عقیدہ فاسد کہلاتا ہے۔ ہر مسلمان پر حق عقیدے کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا جب تک ایمان و عقیدہ درست نہ کر لے۔ نیکیاں چاہے جتنی مرضی کر لے وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک عقیدہ درست نہ ہوگا۔ نیک اعمال منافقین کے پاس بھی تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا منافقین جہنم کی نچلی تہہ میں ہوں گے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شریعت کے 2 جزء ہیں، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل۔ عقیدہ دین کی جڑ ہے اور عمل اس کی شاخ ہے۔ جس شخص کا عقیدہ صحیح نہ ہو وہ اہل نجات میں سے نہیں ہے اور عذاب آخرت سے نہیں بچ سکتا، لیکن اس کے اعمال کمزور ہوں تو اس کی نجات کی امید ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر عقائد کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سچا عقیدہ کون سا ہے، حق مذہب کون سا ہے؟ اس کے جواب میں میں یہ کہتا ہوں کہ سچا عقیدہ اور حق مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے، یعنی سنیوں کا مذہب ہے، کیونکہ یہی وہ مذہب ہے جس کی تصدیق قرآن و حدیث نے کی۔ ہاں یہی وہ مذہب ہے جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ مفسرین فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم چلے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر سچوں سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود حکم فرما رہا ہے کہ جس مذہب میں اللہ کی اولیاء موجود ہوں اس مذہب کو اپنا لو، انہی میں ہو جاؤ کہ وہی مذہب سچا ہے، وہی مذہب حق ہے۔ تاریخ گواہ ہے اللہ کے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں وہ مسلک اہل سنت ہی میں سے گزرے ہیں۔ شیخ حسین بن مسعود بغوی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدھا راستہ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مذہب صحیح وہ ہے جسے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اور اہل سنت و جماعت نے اسی مذہب کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر الدر منصور میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے بارے میں فرماتے ہیں، تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت و تسود وجوہ اہل البدع والضلالۃ، یعنی قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی و گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اسی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث شریف روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے بارے میں فرمایا، تبیض وجوہ اہل سنتی و تسود وجوہ اہل البدع، قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعات و سنتی و تسود وجوہ اہل البدع والاہواء، یعنی قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور بدعی و گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب قرآن کی آیات سے اور تفسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے حق مذہب اور سچا مذہب اہل سنت کا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ رہی بات یہ کہ بدعتی کون لوگ ہیں، اس کے متعلق علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، اہل بدعت وہ ہیں جو اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہیں۔ نیز لکھتے ہیں کہ جو اہل سنت سے نکل گیا وہ اسلام سے نکل گیا۔ شمس الدین محمد بن ابی العباس شہاب الدین رملی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بدعتی وہ ہیں کہ جس کا عقیدہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہو، کہ اہل سنت کے عقائد وہ ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ماں بعد والے تھے۔ ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ حق مذہب سچا عقیدہ صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ اہل سنت کا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت ہی وہ فرقہ ہے جو حضور کے طریقے پر اور ان کے صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، محمد بن عبد الکریم اپنی کتاب الملل والخلل میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، حضور نے فرمایا میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بٹک جائے گی، الناجیۃ منھا واحدہ، فرمایا ان 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا، والباقون ہلاکا، فرمایا باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ومن الناجیہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اہل سنت والجماعت، آپ نے فرمایا نجات پانے والے فرقے کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ قیل وما سنت والجماعت، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، فرمایا آج جس مذہب پر میں اور میرے صحابہ ہیں، کل اس مذہب پر جو ہوں گے ان کو اہل سنت و جماعت کہا جائے گا۔ لہذا ثابت ہوا کہ اہل سنت کا مذہب حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حق گروہ اہل سنت ہی ہے، باقی سب فرقے باطل ہیں۔ ہمارے بزرگان دین بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے تھے۔ میں چند مشہور بزرگوں کا ذکر کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے تھے۔ غنیۃ الطال پیر میں آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل سنت والجماعت، فرمایا نجات پانے والا جو فرقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ مرکات المفاتیح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں، فلا شک ولا ریب انہم اہل سنت والجماعت، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت ہی کا ہے۔
لہذا تمام عبارات سے ثابت ہوا کہ حق مذہب اہل سنت ہی کا ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ بد مذہب و گمراہ ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت ہی کا وہ مذہب ہے جن کا ہر عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور تمام اولیاء اہل سنت ہی کے مسلک میں سے گزرے، اور جس مذہب میں اللہ کے اولیاء موجود ہیں، رب خود فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اے لوگو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے اولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، خدا کی قسم جو حق مذہب ہے وہ اہل سنت ہی ہے، اس کو اپنا لو، اہل سنت کے عقیدے کو اپنا لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اہل سنت کے مسلک پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔